بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب القدر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور درس کے ساتھ آپ حضرات کے خدمت میں اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے حاضر ہونے کا موقع ملا۔ بحمد اللہ تعالی آج ہمارا سبق نمبر 128 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ باب ما جاء فی القدریت، یہ باب فرقہ قدریت کی مذمت کے بارے میں ہے۔ وبہ قال حدثنا واصل بن عبد الاعلی قال حدثنا محمد بن فضیل عن القاسم بن حبیب وعلی بن نزار عن عکرمۃ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال، ہمیں روایت کی واصل بن عبد الاعلی نے، انہوں نے محمد بن فضیل سے، محمد ابن فضیل نے روایت کی قاسم ابن حبیب اور علی ابن نزار سے، انہوں نے نزار سے، اور انہوں نے حضرت اکرمہ رحمہ اللہ سے، اور حضرت اکرمہ نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی کہ انہوں نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صنفان من امتی لیس لہما فی الاسلام نصیب، المرجئۃ والقدریۃ۔ میری امت میں دو فرقے ایسے ہیں جنہیں اسلام کا کچھ بھی حصہ نصیب نہیں، اور وہ مرجئہ اور قدریہ ہیں۔ وفی الباب عن عمر و ابن عمر و رافع ابن خدیج رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ھذا حدیث حسن غریب۔ اس باب میں حضرت عمر، عبداللہ ابن عمر اور رافع ابن خدیج رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے بھی روایات مروی ہیں، اور یہ حدیث حسن غریب ہے۔ وبه قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سلام بن ابي عمرة عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح ہمیں روایت کی محمد بن رافع نے، انہوں نے محمد بن بشر سے، انہوں نے کہا کہ ہمیں روایت کی سلام ابن ابی عمرہ نے، انہوں نے عکرمہ سے، انہوں نے عبداللہ ابن عباس، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے۔ قال محمد بن رافع، محمد ابن رافع فرماتے ہیں، وحدثنا محمد بن بشر قال حدثنا علی بن نزار عن اکرمۃ عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوہ، کہ ہمیں روایت کی محمد بن بشر نے، انہوں نے علی ابن نزار سے، انہوں نے عکرمہ سے، انہوں نے عبداللہ ابن عباس سے، انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح روایت کی ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، باب میں صرف قدریہ کا ذکر ہے، جبکہ حدیث مبارک میں مرجئہ اور قدریہ دونوں فرقوں کا ذکر آیا۔ مرجئہ یہ لفظ ارجاء سے ماخوذ ہے، جس کے معنی مؤخر کرنے کے ہیں۔ تو ان کے نزدیک ایمان صرف اقرار باللسان کا نام ہے، عمل کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں، تو عمل کو مؤخر کرنے کی وجہ سے انہیں مرجئہ کہا جاتا ہے۔ ان کے نزدیک صرف زبانی قول وہ کافی ہوتا ہے، زبان سے ایک انسان نے اقرار کر لیا، بس وہ کافی ہے، پھر عمل، نیک اعمال کی کوئی ضرورت نہیں، نماز، روزہ، حج، کچھ بھی نہیں۔ تو اس عمل کو، اعمال کو مؤخر کرنے کی وجہ سے انہیں مرجئہ کہا جاتا ہے۔ مرجئہ، ان کا عقیدہ یہ ہے، یہ کہتے ہیں کہ تمام افعال اللہ تعالیٰ کے ہی فیصلے سے ہوتے ہیں، بندے کو اس میں کوئی اختیار نہیں ہوتا، اور اگر ان افعال کی نسبت بندوں کی طرف ہو تو بندوں کی طرف یہ نسبت ایسی ہی ہوتی ہے جیسے آپ ان افعال کی نسبت جمادات اور پتھر، شجر، حجر وغیرہ کی طرف کریں، کہ جس طرح جمادات اور پتھروں میں کوئی اختیار نہیں ہوتا، تو انسان بھی اسی طرح ایک پتھر کی طرح ہے،
جمادات کی طرح ہے، انسان بھی کسی اختیار کا مالک نہیں، تو ان کے نزدیک گویا انسان مجبور محض ہے، تو اس کے لیے نہ اطاعت مفید ہے اور نہ ہی نافرمانی اور معصیت اس کے لیے کسی قسم کی مضر اور یا مفید ہے۔ دوسری جانب قدریہ ہے۔ قدریہ قاف اور دال کے فتحہ کے ساتھ، یہ وہ فرقہ ہے جو بالکل تقدیر سے انکاری ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ بندے کے اعمال اس میں تقدیر کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، بلکہ بندہ خود اپنے اعمال اور افعال کا خالق ہے، اور اپنے اعمال کا یہ خالق ہے اور افعال میں خود مختار ہے۔ جو کچھ عمل وہ کرتا ہے اپنی قدرت اور اختیار کی بنیاد پر ہی کرتا ہے۔ تو ان دونوں فرقوں کا اگر جائزہ لیا جائے تو مرجئہ افراد کا شکار ہے، جبکہ قدریہ تفرید کا شکار ہے۔ قدریہ، ان کو قدریہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ تقدیر کے بارے میں بہت ہی زیادہ بحث مباحثہ کیا کرتے تھے، تو اس وجہ سے ان کو قدریہ کہا جاتا ہے۔ یہ دو فرقے ہوئے، مرجئہ افراد اور قدریہ تفرید کا شکار ہے۔ ان دونوں کے مقابلے میں جمہور اہل سنت والجماعت، اہل سنت والجماعت کا مسلک یہ ہے کہ اس دنیا میں جو کچھ بھی رونما ہوتا ہے، جو کچھ بھی وقوع پذیر ہوتا ہے، وہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم، ارادہ اور علم سے ہوتا ہے۔ اسی طرح، بالکل اسی طرح ہی بندوں سے جو افعال بھی سرزد ہوتے ہیں، خواہ وہ نیک ہو یا بد، یہ بھی تقدیر میں طے شدہ ہے، لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ انسان کو عقل اور دانش، فہم و فراست، اچھے برے کی تمیز وہ دی گئی ہے، اسے ان چیزوں سے نوازا گیا ہے، اسے اچھا راستہ بھی دکھایا گیا، اس پر چل کر اس کے انعامات کا بھی تذکرہ کر دیا گیا ہے، برا راستہ بھی دکھا دیا گیا ہے، اس پر چلتے ہوئے اس کے لیے جو سزائیں ہوگی وہ بھی بتا دی گئی ہے۔ اب یہ انسان کے اوپر ہے کہ وہ ان دونوں راستوں میں سے کون سا راستہ اختیار کرتا ہے، رحمان کے راستے پر چلتا ہے، شیطان کے راستے پر چلتا ہے، یہ انسان کے اپنے اختیار سے ہوگا۔ حدیث مبارک میں جو یہاں پر آیا لیس لہما فی الاسلام نصیب، تو کیا یہ مرجئہ اور قدریہ یہ کافر ہیں؟ نہ، جمہور رحمہم اللہ کے نزدیک یہ دونوں فرقے اگرچہ فاسق اور گمراہ ہے اور بہت ہی اپنے فسق اور گمراہی میں بہت ہی آگے ہیں، لیکن پھر بھی یہ کافر نہیں ہے، کیونکہ کسی بھی گمراہ فرقے کی تکفیر یہ اس وقت تک درست نہیں جب تک اس سے صریح کفر سرزد نہ ہو۔ تو جب تک صریح کفر سرزد نہ ہو جائے اس پر کفر کا حکم اور فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا۔ لہٰذا حدیث الباب کے بارے میں ہم یہی کہیں گے کہ اس سے ان فرقوں کی زجر اور ملامت کو بیان کرنا مقصود ہے، تاکہ یہ لوگ خود بھی اس سے باز آ جائے اور دوسرے لوگ بھی ان لوگوں کے مکر و فریب اور عقائد سے محفوظ رہے اور ان سے اپنے آپ کو دور رکھ سکے۔ جی بڑھتے ہیں اگلے باب کی طرف۔ باب وبه قال حدثنا ابو هريرة محمد بن فراس البصري قال حدثنا ابو قتيبة سلم بن قتيبة قال حدثنا ابو العوام عن قتادة عن مطرف ابن عبد الله ابن شخير عن ابيه عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال، ہمیں روایت کی ابو ہریرہ محمد بن فراس بصری نے، انہوں نے ابو قتیبہ سلم بن قتیبہ سے، انہوں نے ابو العوام سے، انہوں نے قتادہ سے، قتادہ نے مطرف ابن عبداللہ ابن شخیر سے، انہوں نے اپنے والد محترم سے، اور انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مثل ابن آدم و الی جنبہ 99 منیۃ، کہ ابن آدم کو پیدا کیا گیا اور اس کے پہلو میں 99 مہلک آفات
یعنی موت کے اسباب ہوتے ہیں۔ ان اخطأته المنایا وقع فی الحرم حتی یموت، اگر ان اسباب موت، یہ اسباب موت اس سے تجاوز کر جائے، یعنی یہ اسے لاحق نہ ہو، تو بالآخر وہ بڑھاپے میں مبتلا ہو کر، یعنی بڑھاپے میں مبتلا ہوگا، حتی یموت، یہاں تک کہ وہ مر جائے گا۔ هذا حدیث حسن غریب لا نعرفه الا من هذا الوجہ، یہ حدیث حسن غریب ہے، ہم نہیں جانتے اس کو مگر صرف اس طریقے سے۔ وہ ابو العوام، یہ جو راوی یہاں پر ابو العوام آئے ہیں، ہوا عمران القطان، یہ عمران قطان، عمران نام ہے ان کا۔ جی عزیز طلباء کرام، اس روایت سے جو سبق ہمیں ملتا ہے وہ یہی ہے کہ انسان کے پیدائش کے ساتھ ہی اس پر مصائب اور مشکلات کو بھی اس کے ساتھ ہی پیدا کیا جاتا ہے۔ حدیث میں 99 مصائب اور مشکلات کا ذکر ہوا، تو یہ ذکر کثرت کے لیے ہے، اس سے تحدید مقصود نہیں ہے۔ معنی یہ ہے کہ بہت سی آفتیں مختلف صورتوں میں اسے پیش آتی رہے گی۔ یہ مصائب اور آفات وہ در حقیقت موت ہی کے اسباب ہے۔ کبھی انسان بیمار ہو جاتا ہے، کبھی کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کچھ ہو جاتا ہے، بچ بھی جاتا ہے اس سے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اخطأته المنایا وقع فی الحرم حتی یموت، تو یہ بڑھاپے میں آخرکار مبتلا ہو جاتا ہے۔ انسان اپنی عمر کو کرتے کرتے جب بڑھاپے میں آ جاتا ہے تو پھر ایک دن آ جاتا ہے کہ دنیا سے وہ چل ہی جاتا ہے، چل پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا یہ مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ دنیا سجن للمؤمن و جنت للکافر، کیونکہ اس دنیا میں عموماً ہر شخص کسی نہ کسی پریشانی میں وہ ضرور مبتلا رہتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا دوسرے ہو، مسلمان ان سے زیادہ ہی ہوتے ہیں۔ تو مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سامنے رکھ کے پھر اس کے مطابق اپنا عمل کرتا رہے۔ بڑھتے ہیں جی اگلے باب کی طرف۔ باب ما جاء فی الرضا بالقضاء، یہ باب ہے اس بیان میں کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہنے کی فضیلت۔ وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو عامر عن محمد بن ابي حميد عن اسماعیل بن محمد بن سعد بن ابی وقاص عن ابیہ عن سعد رضی اللہ تعالی عنہ قال، ہمیں روایت کی محمد بن بشار نے، انہوں نے ابو عامر سے، انہوں نے محمد بن ابو حمید سے، انہوں نے اسماعیل بن محمد بن سعد بن ابی وقاص سے، انہوں نے اپنے والد محترم یعنی سعد بن ابی وقاص سے روایت کی کہ انہوں سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سعادت ابن آدم رضاہ اللہ بما قضى اللہ لہ، ابن آدم کی سعادت اور خوشبختی ہے کہ وہ اس فیصلے پر راضی ہو جو اس کے لیے اللہ نے کیا ہے۔ ومن شقاوت ابن آدم ترکہ استخارۃ اللہ، اور انسان کی بدبختی ہے کہ وہ اللہ سے مشورہ اور خیر طلب کرنا چھوڑے۔ ومن شقاوت ابن آدم سخطہ بما قضى اللہ لہ، اور انسان کی بدبختی ہے کہ وہ اللہ کے فیصلے سے ناراض ہو۔ ھذا حدیث غریب لا نعرفہ الا من حدیث محمد بن ابی حمید، یہ حدیث غریب ہے، ہم اسے نہیں جانتے مگر صرف حدیث محمد ابن حمید کے طریق سے۔ ویقال له ایضا حماد بن ابی حمید، ان کو حماد ابن ابی حمید بھی کہا جاتا ہے۔ وهو ابو ابراہیم المدینی وليس هو بالقوی عند اہل الحدیث، اور یہ ابراہیم المدینی ہے، اہل علم حضرات محدثین کے نزدیک یہ قوی نہیں ہے۔ رضا بالقضاء، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ بندے کے حق میں، یہ سراسر حکمت برا انسان کی بلائی اور فائدے کے مطابق ہی ہوتا ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ بحیثیت بندہ ہونے کے اپنے رب کا ہر حال میں شکر گزار رہے، چاہے انسان کو اللہ کے اس فیصلے کی حکمت سمجھ میں آئے، مصلحت سمجھ میں آئے یا نہ آئے،
لیکن زبان پر گلے شکوے، ناشائستہ گفتگو اور فریاد اور یہ چیزیں کرنا یہ انسان کو زیب نہیں دیتا، تو اس لیے اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس حدیث مبارک میں انسان کی سعادت اس کو بتلایا گیا کہ انسان کے متعلق اللہ جل شانہ جو فیصلہ فرما دے تو یہ اس پر راضی ہو جائے تو یہ اس کی سعادت ہے، اس کے اوپر خوش ہو جانا چاہیے، اور جب یہ خوش ہوا، اس پر راضی ہوا اللہ کے اس فیصلے پر، تو یہ اس کے لیے سعادت مندی ہے، خوش قسمتی کے بات ہے۔ لیکن اگر راضی نہ ہوا تو پھر وہاں پر اس کو بدبختی کے ساتھ لازم کر دیا کہ پھر یہ انسان بدبخت ہے جو اپنے رب کے تقسیم پر، اس کے فیصلے پر وہ راضی نہیں ہوتا۔ حدیث مبارک میں ایک اور امر ذکر ہوا، وَمِن شَقَاوَةِ ابن آدم تَرْكُهُ اسْتِخَارَةَ اللَّهِ۔ یہ یہاں پر درمیان میں ذکر کرنے سے مقصود یہ ہے کہ جو شخص اپنے تمام امور کو اللہ کے سپرد کرے، کہ مطلب یہ کہے کہ بھئی اللہ نے جو بھی میرے لیے یہ فیصلہ کیا اس میں میرے لیے خیر ہے، اب تک جو کیا آئندہ جو کرے گا وہ وہی فیصلے ہوں گے جس میں میرے لیے سراسر خیر ہی خیر اور فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ تو انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے مشورہ اور خیر طلب کرے۔ اب مشورہ اور خیر طلب کرنا یہ کیسے ہوگا؟ استخارے کی نماز کے ذریعے سے ہوگا۔ استخارہ یہ مباح امور میں ہوتا ہے، یاد رکھیے گا، استخارہ مباح امور میں ہوتا ہے، کم از کم 3 دن تک کیا جائے، پھر اگر خواب میں کوئی اشارہ ہو جاتا ہے تو بہت اچھا، ورنہ دل کے اطمینان کو دے کے کہ استخارے کے بعد جس بات پر دل مطمئن ہو جائے تو اس کام کو کر لیا جائے۔ زیادہ سے زیادہ 7 دن تک بھی علماء نے لکھا ہے کہ استخارہ کر سکتے ہیں، اور جس کا کام ہو اسے خود کرنا چاہیے، دوسرا بھی اس کے لیے کر سکتا ہے لیکن خود کرنا وہ زیادہ بہتر ہوگا۔ حدیث مبارک میں آتا ہے استخارہ کرنے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا، مفہوم یہی ہے حدیث مبارک کا۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں گے، جو کہ ہمارے یہی ابواب القدر کا آخری باب ہوگا انشاءاللہ العزیز، تو اس کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔